یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جی اب دیکھو اس سے اللہ کا جسم ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہے بیٹھنے کے لیے جی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو عرش جو ہے نا کریشن میں سب سے بڑی مخلوق تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک عظمت کے لحاظ سے. بے شک. لیکن ان جی سائز عرش بہت بڑی مخلوق ہے، جی تو کچھ تو اس کی سائز تو ہے نا، جی بڑی ہو یا چھوٹی ہو سائز تو ہے نا. اگر جی اللہ تعالیٰ کو بیٹھا ہوا مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک سائز مقرر ہو گئی. جی اور عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے، مکان سے، جگہ سے پاک ہے. بے شک. تو اس سے اللہ کا جسم ثابت ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ بھی پبلش کرنے والا ابن تیمیہ ہے. اچھا اچھا. جی اب بتائیے کہ کس صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کا جسم ہے؟ یہ بتا دے کس صحابی نے یہ کہا. جی ابن تیمیہ نے اس کو عام کیا. جی اچھا، ابن تیمیہ کے اس بلیف کو ابن عبد الوہاب نجدی نے عام کیا. اب ہم جواب کی طرف آتے ہیں. جی. دیکھیے، عرش از اے کریشن اور اے کریٹر، کریشن. مخلوق ہے. جی تو اللہ تعالیٰ جب اپنی کریشن پہ بیٹھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دیم، تو عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. بہت خوب. another thing، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش، فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. جی اب یہ فرشتے بھی مخلوق ہیں. جی اگر فرشتے اللہ کو عرش کو اٹھائے ہوئے تو اس کا مطلب فرشتے اللہ کو اٹھائے ہوئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق جو ہے نا خالق کو اٹھائے بیٹھے؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. بہت خوب، ماشاء اللہ. ان فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ تو یہ جی اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہوا کہ نہیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے قرآن کریم کی تفاسیر کی روشنی میں، جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور دیگر علماء اہل سنت نے کیا ہی بہترین تفسیر فرمائی، کئی معنی بتائے. اس میں ایک یہ ہے کہ عرش پر اللہ کا کنٹرول ہے. جی ماشاء اللہ. اب ایک بڑی چیز پہ کنٹرول ہے کہہ دینا، اس کا مطلب ہر چیز پہ کنٹرول ہو گئے. بے شک. ٹھیک. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. جی جن صحابہ کرام نے بیعت رضوان حدیبیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی تھی، جی ان سے اللہ راضی ہے اور اللہ کا دست ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یہ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے. جی اب اس کو اگر ہم لٹرلی لے لیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ آیا اور صحابہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. جی اس سے بھی جسم ثابت ہوتا ہے. صحیح. تو اب یہاں کیا معنی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان پر ہے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. واہ سبحان اللہ. اچھا، اس میں ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بیعت کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، کہ جس نے حبیب ہائے سے ہائے جوڑ دیا اپنے آپ کو، رحمت اس کے اوپر ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر مزید یہ کہ یہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں. دیکھو ان کے میں عقائد آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت کرنے میں تلے ہوئے. جی حدیث کی روشنی میں روزانہ رات کو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے. جی جی تو یہ کہتے ہیں ابن تیمیہ نے اپنے ممبر سے اتر کر دکھایا کہ اللہ ایسے اترتا ہے، سیڑھی اتر کے دکھایا، عرش سے ایسے اترتا ہے. استغفر. اب مجھے بتائیے، آپ اس وقت کرسی میں بیٹھے ہیں، جی اگر آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کرسی پہ رہے یا نہیں رہے؟ نہیں رہے. اچھا، نیچے سے دوبارہ کرسی پہ آ گئے تو اب نیچے نہیں رہے. صحیح. اب اکارڈنگ ٹو دیم اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر آسمان پہ آتا ہے، پہلے آسمان پہ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے. یہ معنی ہوا نا. صحیح. اب یہاں سری لنکا میں فجر کا وقت ہے، جی ٹھیک ہے، پاکستان میں تہجد کا وقت ہے قریب قریب، جی دبئی میں اس وقت تقریباً 4:45 بجے ہے، یعنی تہجد کا وقت ہے. جی حرمین شریفین میں اس وقت 3:45 بجے ہے، یعنی تہجد کا وقت ہے. جی لیکن کینیڈا میں آپ کے یہاں ابھی مغرب ہو گئی ہے، ہمارے یہاں فجر ہو گئی ہے. جی تو اکارڈنگ ٹو دیئر آئیڈیالوجی کینیڈا، سری لنکا، انڈیا، پاکستان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ابھی عرش میں بیٹھا ہے، اور مکہ مدینہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. واہ واہ واہ. اور ہمیں کہتے ہیں شرک مت کرو، اللہ کو ایک سے زیادہ مان کر، یہ تو شرک کرتے ہیں. نہ
بہت خوب. اچھا، پھر اس میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے، ایک کیا کہتے ہیں، سلیو سے پوچھا، سلیو وومن سے، کہ میرے بارے میں کیا کہتی ہو، اللہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اس حدیث پر کلام ہے. جی اگر آسمان کی طرف اشارہ مان بھی لیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں زمین میں، وہ میرا خدا نہیں، آسمان سے رزق دینے والا میرا خدا ہے. صحیح. اب یہ لوگ شرح پڑھے تب نا. ہاں اب بہت مان خوب. لیتے تھوڑی دیر کے لیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ اس سلیو وومن کا مطلب یہ تھا کہ اللہ آسمان پہ ہے اکارڈنگ ٹو دیم. جی اب آسمان پہ تو اکارڈنگ ٹو دیم اللہ تہجد کے وقت ہوتا ہے، جی باقی وقت میں عرش پہ ہوتا ہے. تو پہلے یہ ثابت کرو کہ حضور علیہ السلام نے اس عورت سے جب سوال کیا تو وہ تہجد کا وقت نہیں تھا، وہ دن نہیں تھا، رات تھی، وہ ثابت کرو پہلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. تو یہ لوگ اپنی غلط عقیدے کو پیش کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر لیں گے، حدیث کو بھی ٹیمپرنگ کر لیں گے. جی جی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ بھی ماشاء اس اللہ. لیے کہ رب نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد. تو ہم اللہ کی باتیں سنیں یا ان کی باتیں سنیں؟ جی پھر ماشاء حضور اللہ. علیہ السلام نے جب کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب جسم کے ساتھ ہے، فزیکل باڈی ہے، کبھی نہیں فرمایا، تو who are these people to utter؟ بے شک بے شک. تو اس بنیادی عقائد کی وجہ سے اہل سنت اور وہابیوں میں فرق نمایاں ہے. ماشاء اللہ.